بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بنگلہ دیش جو ہمارا پیارا دوست ملک ہے اور کسی دور میں یہ دونوں ملک ایک ہوتے تھے، ایک ہی پاکستان تھا۔ مہاراج یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نوجوان میدان عمل میں نکل آئیں تو پھر ان کے سامنے نہ کوئی بلٹ کام کرتی ہے، نہ کوئی دونس داندلی کام کرتی ہے، کیونکہ نوجوان اپنے حقوق کے لیے اندھا ہوتا ہے اور وہ گولیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ حسینہ واجد نے جس طریقے سے نوجوانوں کا قتل عام کیا اور پوری عوام جب انہوں نے دعویٰ بولا وزیر اعظم ہاؤس پہ تو اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے ہاتھ تھوڑا اٹھا دیے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 30 منٹ ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، اور وہ پھر اپنے پیارے ملک جس کی وہ باقاعدہ طور پر اس کی پیچھے لگی ہوئی تھی، انڈیا بھاگ گئی۔ بہرحال بنگلہ دیش کے 13ویں عام انتخابات میں بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی BNP نے میدان مار لیا۔ یہ پارٹی وہ ہے جس نے گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ 1.5 دہائی سے حسینہ واجد کے مظالم سہے اور خالدہ ضیاء آخرکار اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب ان کا بیٹا طارق رحمان برسر اقتدار آنے کو ہے، اور جو اس وقت جو میرے پاس انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے مطابق اتحادی جماعتوں نے 299 میں سے 209 نشستیں جیتی ہیں، اور غیر مصدقہ نتائج کے مطابق خالدہ ضیاء کے بیٹے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کی قیادت میں پارٹی 151 نشستیں جیت چکی ہے، اور طارق رحمان اور بوگرا دونوں نشستوں پر کامیاب قرار پائے، جبکہ جماعت اسلامی اور اتحادیوں کو صرف 70 نشستیں ملیں۔ جی زین کی نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون میں شامل ہے، اس نے صرف 5 نشستیں حاصل کیں، اور BNP کے سربراہ طارق رحمان نے کہا کہ امن عامہ پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکیں۔ ملک کی آبادی تقریباً 50% خواتین پر مشتمل ہے اور ہم ان پر توجہ دیں گے، جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی، اس کے ساتھ مل کر ملک بھی چلائیں گے۔ طارق رحمان نے پارٹی کے حامیوں اور کارکنوں سے خصوصی دعاؤں میں شریک ہونے اور کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ یہ قوم بڑی جان فشان قوم ہے، یہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں اور انہوں نے محنت سے دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے۔ ان کی آبادی بھی تقریباً 17.5 کروڑ ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے جھیلے مصائب سہے، اب وہ دنیا میں اپنا نام منوا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان نے الیکشن کمیشن پر چند حلقوں میں تاخیر کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے، اور شفیق الرحمان نے کہا کہ وہ سرکاری نتائج کے بعد رد عمل دیں گے اور یقین دلاتے ہیں کہ مخالفت پر مخالفت نہیں کریں گے، تعمیری اور عوام کے مفاد میں سیاست کریں گے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش میں قومی انتخابات کے ساتھ قومی ریفرنڈم بھی کرایا گیا، اور ڈھاکہ سے اب تک کے نتائج کے مطابق 73% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ایک نیا انہوں نے کام کیا ہے جو عام انتخابات کے ساتھ ساتھ اصلاحات پر بھی لوگوں کی توجہ دلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ریفرنڈم کے جواب میں عوام کو ہاں یا نہ کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ریفرنڈم سے ملک کے مستقبل کے سیاسی و آئینی ڈھانچے کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اس طرح یہ انتخابات بڑے احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ چکے، اور ہمیں امید ہے کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اپنی وزارت عظمیٰ کے بعد ملک کو چلانے میں اہم کردار ادا کریں گے، اور امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ خالدہ ضیاء کے دور میں بھی پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ہیں۔
مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.